اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم عجل ولیک الفرج والعافیت والنصر وجعلنا من خیر اعوانہ وانصارہ وشیعتہ ومحبیہ۔ عزیزان محترم، نہایت ہی مستند ترین، نامور ترین، معتبر ترین شیعہ علماء کا تعارف آپ کی خدمت میں کروا رہے ہیں۔ ایسے نامور راویان حدیث جن کی مدح میں اہل بیت علیہم الصلاۃ والسلام نے خود ان کی تعریف کی ہے، ایسے نامور فقہا جو اپنے زمانے میں بھی نامور رہے اور اپنے زمانے میں بھی وہ حضرات اہل بیت علیہم الصلاۃ والسلام کی توجہ کا محور قرار پائے، اور حضرات اہل بیت علیہم الصلاۃ والسلام ان نامور فقہا کی طرف مؤمنین کو رجوع کروایا کرتے تھے کہ مؤمنین اپنے روزمرہ کے فقہی مسائل کو ان نامور راویان حدیث سے سوال کیا کریں، اور آج تک یہ نامور علماء فقہا راویان حدیث علماء شیعہ فقہائے شیعہ کے نزدیک نہایتی مستند تصور کیے جاتے ہیں۔ اور بیان ہو چکا، مرحوم قشی رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی رجال کی کتاب اختیار و معرفت الرجال، جسے مرحوم شیخ طوسی رحمۃ اللہ علیہ نے بھی تکمیل کیا، 18 افراد کو اس کتاب میں مرحوم قشی رحمۃ اللہ علیہ اصحاب اجماع میں سے بیان کر رہے ہیں۔ آج ایک ایسی ہی شخصیت کا تعارف کروا رہے ہیں کہ جو اصحاب اجماع سے تعلق رکھتی ہے، لیکن ان کا تعلق طبقہ اول سے نہیں ہے، یعنی ابتدائی جو 6 نامور جید اصحاب حدیث کا ہم تعارف کروا چکے، درواقع وہ استادی کا درجہ رکھتے ہیں۔ آج جس شخصیت کا تعارف کروا رہے ہیں ان کے لیے، اور آئندہ آنے والی شخصیات جن کا ہم تعارف کروائیں گے ان کے لیے، مثلا زرارہ ان کے استاد ہیں، زرارہ بن اعین، اسی طرح محمد بن مسلم ان کے استاد ہیں، اسی طرح ابو بصیر جیسی شخصیات سے انہوں نے فیض حاصل کیا ہے۔ لہٰذا آج جس شخصیت کا ہم تعارف کروانا چاہ رہے ہیں ان کا نام ہے جمیل بن دراج۔ عزیزان محترم، جمیل بن دراج النخعی یہ ان کا مکمل نام ہے۔ لہٰذا اگر ان کی تاریخ پیدائش کے حوالے سے دیکھا جائے یا ان کے سال انتقال سے بارے میں بیان کیا جائے تو تاریخی کتابوں میں یا رجال کی کتابوں میں نہایت ہی واضح الفاظ میں ان کی تاریخ پیدائش کو بیان نہیں کیا گیا، اور نہ ہی ان کے انتقال کی تاریخ کو یا سال کو اتنی دقیق انداز میں بیان کیا گیا ہے۔ لیکن احتمال دیا جا سکتا ہے کہ جمیل بن دراج جنہوں نے حضرت امام جعفر صادق علیہ الصلاۃ والسلام کے زمانے کو درک کیا، جنہوں نے حضرت امام موسیٰ کاظم علیہ الصلاۃ والسلام کے زمانے کو درک کیا، پس اگر امام جعفر صادق علیہ الصلاۃ والسلام کے زمانے کو انہوں نے درک کیا ہو تو اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ کم از کم اس سن میں، اس حالت میں وہ ہوں گے کہ امام جعفر صادق علیہ الصلاۃ والسلام سے فیضیاب ہو سکیں۔ لہٰذا بیان کیا جاتا ہے کہ احتمالاً شاید ان کی عمر 20 سال ہو امام جعفر صادق علیہ الصلاۃ والسلام کی حیات کے زمانے میں، اور اگر 20 سال ان کا سن لگایا جائے تو شاید 128 ہجری قمری کو ان کی پیدائش ہوئی ہو، ایک ایسا اندازہ لگایا جا سکتا ہے۔ جمیل بن دراج عزیزان محترم کوفہ کے رہائشی تھے، لیکن کہاں پیدا ہوئے یہ واضح نہیں بیان کیا گیا، لیکن چونکہ قبیلہ نخع سے وابستہ تھے اسی وجہ سے انہیں نخعی کہا جاتا ہے، اور ان کی کنیت میں 2 کنیت ان کی بیان کی گئی ہیں، یا ابو علی ان کی کنیت ہے یا ابو جعفر ان کی کنیت ہے، اور جمیل بن دراج کے والد کا نام ابو صبیح دراج ہے، اور ان کے ایک بھائی ہیں وہ بھی راویان حدیث میں نہایتی ثقہ راوی ہیں جن کا نام ہے نوح بن دراج، اور یہ بھی نہایتی معتبر ہیں، ان کی بھی وثاقت کی علماء تائید کرتے ہیں۔ خود جمیل بن دراج کی وثاقت سے متعلق، ان کے موثق ترین شیعہ عالم ہونے سے متعلق، راوی حدیث ہونے سے متعلق، اور ان کے اصحاب اجماع میں شامل ہونے سے متعلق علماء رجال تقریباً متفق ہیں، اور علماء رجال جمیل بن دراج کی توثیق کرتے ہیں۔ اور عزیزان محترم، جمیل بن دراج یعنی مکمل نام کے ساتھ یا جمیل کے نام کے ساتھ، یہ ہماری روایات کی جو کتابیں ہیں ان میں ان کا نام استعمال ہوا ہے، اور تقریباً 570 روایات ایسی ہیں
کہ جن روایات کے سلسلہ سند میں جمیل بن دراج یا جمیل کا کلمہ استعمال ہوا ہے ہماری کتب اربعہ میں۔ لہٰذا جمیل بن دراج اس اعتبار سے نہایت اہمیت کے حامل ہیں کہ اعتقادات پر مشتمل روایات انہوں نے نقل کی ہیں، اخلاقیات سے پر مشتمل انہوں نے روایات کو نقل کیا ہے، اور فقہی کتابوں میں جو ابواب فقہ مختلف ابواب فقہ ہیں ان ابواب فقہ سے متعلق بھی ان کی روایات موجود ہیں۔ بس معلوم ہوتا ہے کہ یہ شخصیت ایک نہایت ہی نامور شخصیت ہے، اور ٹوٹل 300 روایات کا عدد بیان کیا جاتا ہے جو جمیل بن دراج نے ڈائریکٹ طور پر حضرت امام جعفر صادق علیہ الصلاۃ والسلام اور امام موسیٰ کاظم علیہ الصلاۃ والسلام سے نقل کی ہیں۔ لہٰذا جمیل بن دراج ایک نہایت ہی معتبر عالم ہیں، معتبر فقیہ ہیں، معتبر راوی حدیث ہیں جن کا تعلق اصحاب اجماع سے ہے۔ اب بیان ہوا کہ جمیل بن دراج نے درواقع طبقہ اول کے روات سے استفادہ کیا، یعنی جمیل بن دراج درواقع زرارہ بن اعین سے بہت زیادہ عقیدت رکھتے تھے، اور 92 روایات کے بارے میں بیان کیا جاتا ہے کہ جمیل بن دراج نے زرارہ بن اعین سے نقل کی ہیں، اور زرارہ کے بارے میں تو ہم تفصیلی تعارف بیان کر چکے کہ ان کا شمار اصحاب اجماع میں سے ہوتا ہے۔ دوسری شخصیت جن کا تعلق اصحاب اجماع سے ہے طبقہ اول سے، جن کا تعلق ہے محمد بن مسلم، اور ظاہراً کل ہم ان کے بارے میں تفصیل سے تعارف کروا چکے۔ جمیل بن دراج نے محمد بن مسلم سے 55 روایات کو دریافت کیا ہے۔ اور تیسرے وہ شخصیت جن کا تعلق اصحاب اجماع سے ہے اور جمیل بن دراج نے ان سے فیض حاصل کیا ہے، ان کا نام ہے فضیل بن یسار بصری۔ اور پھر اس کے بعد اصحاب اجماع میں ابو بصیر سے جمیل بن دراج نے استفادہ حاصل کیا ہے، اور پھر اصحاب اجماع میں عبداللہ بن بقیر بن اعین سے انہوں نے استفادہ کیا۔ پس اس اعتبار سے جمیل بن دراج نے نہایت ہی نامور شخصیات سے استفادہ کیا ہے۔ یہ عبداللہ بن بقیر بن اعین کا تعلق بھی احتمالاً اس اصحاب اجماع سے بیان کیا جاتا ہے۔ پھر عزیزان محترم، جمیل بن دراج کی شاگردوں کی فہرست میں شاگرد اس اعتبار سے کہ وہ روات حدیث جنہوں نے جمیل بن دراج کے حضور کو درک کیا اور ان سے روایت معصوم کو دریافت کیا، ایسے افراد کو اگر تلاش کیا جائے تو تقریباً 40 افراد کی ایک عدد بیان کیا جاتا ہے، لیکن تفصیل سے ان 40 افراد کے نام بیان نہیں کیے گئے۔ لیکن جن افراد کے نام بیان کیے گئے ہیں ان کا شمار اصحاب اجماع سے ہوتا ہے۔ مثلا محمد بن ابی عمیر ازدی، ان کا تعلق اصحاب اجماع سے ہے، طبقہ دوم سے تعلق رکھتے ہیں۔ انہوں نے جمیل بن دراج سے فیض حاصل کیا ہے اور روایات کو نقل کیا ہے۔ علی بن حدید، انہوں نے بھی جمیل بن دراج سے روایات کو اخذ کیا ہے۔ احمد بن محمد بن ابی نصر بزنتی، ان کا شمار بھی اصحاب اجماع سے ہے، انہوں نے بھی جمیل بن دراج سے روایات کو اخذ کیا ہے۔ جعفر بن محمد بن حکیم، انہوں نے جمیل بن دراج سے استفادہ کیا ہے۔ فضالہ بن ایوب، اس شخصیت کو احتمال دیا جاتا ہے کہ یہ اصحاب اجماع سے ہوں، لہٰذا انہوں نے بھی جمیل بن دراج سے فیض حاصل کیا ہے۔ حسن بن محبوب، انہوں نے بھی جو ہے وہ جمیل بن دراج سے استفادہ کیا ہے اور ان کا شمار بھی اصحاب اجماع سے ہوتا ہے۔ یونس بن عبد الرحمن ایک نہایت ہی معتبر موثق شیعہ راوی ہیں جن کا تعلق اصحاب اجماع سے ہے، یہ بھی درواقع جمیل بن دراج کے سلسلہ روایت میں موجود ہیں، یعنی جمیل بن دراج درواقع ان کے مشائخ میں موجود ہیں۔ حسن بن علی بن فضال، یہ بھی احتمال ہے کہ اصحاب اجماع سے ان کا تعلق ہو، یہ بھی جمیل بن دراج کے مشیخے میں موجود ہیں۔ صفوان بن یحییٰ، ان کا شمار بھی اصحاب اجماع سے ہے اور یہ بھی جمیل بن دراج کے اس میں موجود ہیں۔ پھر عبداللہ بن مغیرہ بن بجلی، یہ بھی درواقع اصحاب اجماع سے ہیں، انہوں نے بھی جمیل بن دراج سے فیض حاصل کیا ہے۔ عزیزان محترم، جمیل بن دراج چونکہ امام جعفر صادق علیہ الصلاۃ والسلام کے اصحاب خاص میں سے ہیں، مرحوم کشی نے اپنی رجال کی کتاب جلد نمبر 1 اور صفحہ نمبر 251 پر درواقع امام جعفر صادق علیہ الصلاۃ والسلام سے ایک روایت کو نقل کیا ہے کہ امام جعفر صادق جمیل کو بعض روایات کو نقل کرنے سے منع فرما رہے ہیں اور جمیل کو تاکید کر رہے ہیں کہ اے جمیل، وہ مطلب جو ہمارے اصحاب میں شہرت رکھتا ہے اس مطلب کو تم لوگوں کے درمیان بیان کرو، اور وہ چیزیں جس کے سے اصحاب کا ذہن مانوس نہیں ہے
اس کو لوگوں کے سامنے بیان نہ کرو۔ کیوں؟ چونکہ اگر تم بیان کرو گے کہ در واقع لوگ تمہاری تکذیب کریں گے۔ اس سے معلوم یہ ہوتا ہے کہ جمیل بن دراج در واقع امام جعفر صادق کے محرم راز تھے، ایک رازدار صحابی تھے کہ جن کے پاس امام جعفر صادق علیہ السلام نے ایسی روایات بطور امانت رکھوائی ہیں کہ جنہیں جمیل بن دراج کو اجازت نہیں ہے کہ ہر کسی کے سامنے انہیں بیان کر دیں۔ لہٰذا امام جعفر صادق علیہ السلام ارشاد فرما رہے ہیں، یا جمیلو لا تحدث اصحابنا بما لم یجمعوا علیہ فیکذبوک۔ اے جمیل کہ جو مطلب مجمع علیہ کے برعکس ہو ہمارے اصحاب کے درمیان، اس مطلب کو لوگوں کے درمیان بیان نہ کرو، چونکہ اگر تم اس مطلب کو کہ جس پر لوگوں کا اتفاق نہیں ہے اس حدیث کو لوگوں کے سامنے بیان کرو گے فیکذبوک، تو وہ تمہاری تکذیب کریں گے۔ بس اس سے معلوم ہوتا ہے کہ جمیل بن دراج در واقع محرم راز ہیں امام جعفر صادق علیہ السلام کے۔ پھر عزیزان محترم، جمیل بن دراج در واقع اپنے زمانے کے نامور زاہد شخصیت ہیں۔ اسے بھی مطلب کو مرحوم کشی نے اختیار و معرفت الرجال جلد نمبر 1 اور صفحہ نمبر 211 میں نقل کیا ہے، اور در واقع یہ روایت ہے جسے ہم پہلے بھی آپ کی خدمت میں بیان کر چکے ہیں۔ اس روایت میں یوں بیان ہوتا ہے کہ ابو القاسم النصر بن صباح کہتے ہیں کہ میں فضل سے، وہ اس مطلب کو نقل کرتے ہیں کہ فضل آگے سے یہ بات نقل کرتا ہے کہ میں محمد بن ابی عمیر کے پاس گیا اور میں نے دیکھا کہ محمد بن ابی عمیر جو ہیں وہ در واقع سجدے کی حالت میں ہیں اور اپنے سجدے کو طولانی کر رہے ہیں۔ کافی دیر کے بعد انہوں نے سجدے سے سر اٹھایا تو یہ فضل نہایتی تعجب میں ان سے سوال کرتے ہیں کہ آپ نے اتنا لمبا سجدہ کیا، جو بطور معمول اتنا لمبا سجدہ تو لوگ نہیں کرتے ہیں، اس کی کیا وجہ ہے؟ تو وہ کہتے ہیں کہ تم نے تو ابھی میرا مختصر سا سجدہ دیکھا ہے، اگر تم جمیل بن دراج کے سجدے کو دیکھتے تو اس وقت تمہارا کیا حال ہوتا۔ اور پھر یہ محمد بن ابی عمیر کہتے ہیں کہ میں ایک روز اسی طرح جس طرح تم میرے پاس آئے ہو، میں جمیل بن دراج کے پاس گیا تو میں نے دیکھا جمیل سجدے کی حالت میں ہے اور جمیل نے نہایتی طولانی سجدہ کیا، اور جیسے ہی انہوں نے سجدہ سے سر اٹھایا تو میں نے تعجب سے ان سے سوال کیا کہ اتنا طولانی سجدہ؟ تو جمیل بن دراج مجھے کہتے ہیں کہ تم نے تو ابھی میرا مختصر سا سجدہ دیکھا ہے، اے کاش تم معروف بن خرابوز کے سجدے کو دیکھتے کہ اس کا سجدہ بہت ہی طولانی تھا، یعنی وہ بہت لمبے سجدے کیا کرتا تھا۔ تو اس سے معلوم ہوتا ہے کہ جمیل بن دراج در واقع اپنے زمانے میں نامور جو ہے وہ شخصیت ہے، عبادت کے اعتبار سے، زہد و تقوی کے اعتبار سے۔ عزیزان محترم، جمیل بن دراج سے متعلق چونکہ انہوں نے زرارہ بن اعین کو در کیا ہے، اور زرارہ بن اعین حضرت امام محمد باقر علیہ السلام کے اور امام جعفر صادق علیہ السلام کے راویوں میں شمار ہوتے ہیں، تو اس طرح سے جمیل بن دراج نے امام محمد باقر کی روایات کو بھی نقل کیا ہے، امام جعفر صادق کی روایات کو بھی نقل کیا ہے، امام موسیٰ کاظم کی روایات کو بھی نقل کیا ہے، اور پھر امام علی ابن موسیٰ رضا علیہ السلام کی روایات کو بھی نقل کیا ہے۔ لیکن یہاں ایک مسئلہ ہے کہ محدث نوری یہ احتمال دیتے ہیں کہ جمیل بن دراج شاید اپنی زندگی کے کچھ ایام میں واقفیہ تھے، یعنی امام موسیٰ کاظم علیہ السلام کی امامت پر انہوں نے توقف کیا تھا، اور امام علی ابن موسیٰ رضا علیہ الاف و تحیت و ثنا کی امامت کے بارے میں انہیں تردید تھی۔ بعد میں وہ تحقیق کر کے امام علی ابن موسیٰ رضا علیہ السلام کے معتقدین میں شامل ہو گئے، لہٰذا مرحوم محدث نوری کے نزدیک وہ واقفیہ میں سے کچھ عرصے کے لیے وہ واقفیہ سے تعلق ان کا تھا۔ لیکن جمیل بن دراج نہایتی ثقہ جو ہے وہ شخصیت ہیں۔ البتہ محدث نوری کے اس احتمال کو اس احتمال کے ساتھ جو ہے وہ تردید کی نگاہ سے بھی دیکھا جا سکتا ہے کہ وہ شخصیت جو امام جعفر صادق علیہ السلام کے محرم راز ہو، وہ شخصیت جو زرارہ بن اعین سے جو ہے شاگردی لے چکی ہو، محمد بن مسلم سے، ابو بصیر جیسی شخصیات سے جس نے فیض حاصل کیا ہو، جو اصحاب اجماع میں سے ہیں، جو ائمہ معصومین کو بہتر انداز میں جانتے ہیں، تو بعید ہے جمیل بن دراج کے لیے یہ حقیقت واضح نہ ہوئی ہو اور ان کا شمار واقفیہ میں سے ہو، لہٰذا اس احتمال کو ایک بعید کی نگاہ سے دیکھا جا سکتا ہے، تردید کی جا سکتی ہے۔ البتہ عزیزان محترم، یہ بات بیان کی جاتی ہے کہ جمیل اپنی زندگی کے آخری ایام میں نابینا ہو گئے تھے، اور ان کا انتقال حضرت امام
علی ابن مسرزہ علیہ آلاف و تحیت و ثنا کے دور امامت میں ہوا ہے۔ لہٰذا عزیزان محترم، یہ جمیل بن دراج نہایت ہی معتبر شخصیت ہیں راویان حدیث میں، اور رجال شیعہ میں ان کا بہت مقام ہے، اور انہیں اصحاب اجماع سے بیان کیا جاتا ہے۔ لہٰذا ہماری دعا ہے کہ خداوند متعال جمیل بن دراج کی ان کاوشوں کو، جو انہوں نے اہل بیت علیہم الصلاۃ والسلام کے مکتب کے احیاء میں اور اہل بیت علیہم الصلاۃ والسلام کے معارف کی نشر و اشاعت میں جو انہوں نے اپنا کردار ادا کیا ہے، خداوند متعال ان کے اس کردار کو اپنی بارگاہ میں قبول و مقبول فرمائے۔ خداوند متعال کی بارگاہ میں التجا ہے کہ خداوند متعال تمام علماء شیعہ اور تمام فقہائے شیعہ جنہوں نے اسلام کی سربلندی میں معارف اہل بیت کی نشر و اشاعت میں اپنا کردار ادا کیا ہے، ان کی کاوشوں کو قبول فرمائے، ان کے درجات کو عالی و متعالی فرمائے۔ خداوند متعال کی بارگاہ میں التماس گو ہیں، دعا گو ہیں کہ حضرت صاحب العصر منجی عالم بشریت مہدی موعود امام زمان اجل اللہ تعالی فرجہ شریف کے ظہور میں تعجیل فرمائے، اور ہمیں حضرت کے اصحاب و اعوان و انصار میں شمار فرمائے۔ اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرج قوائم آل محمد۔